کیا آپ دانتوں میں لگنے والے کیڑے کی وجہ سے پریشان ہیں، یا آپ کے دانتوں میں ڈینٹل کیریز وغیرہ کا ایشو ہے، یا آپ کے دانتوں پر جمے ہوئے اسٹینس اور ڈسکلریشن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، یا آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے منہ سے بدبو وغیرہ تکلیف نہ ہو اور ڈینٹل پلاک وغیرہ کا جمنا بھی آپ کے مسوڑوں وغیرہ پہ جو ایشوز ہیں وہ کریٹ نہ کرے، اور گم بلیڈنگ وغیرہ اور گم ریسیشن وغیرہ کے جو مسائل ہیں وہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دانت بہتر ہوں اور سینسیٹیوٹی وغیرہ کا بھی ایشو نہ ہو، اور بعد میں موجود مختلف قسم کے جو جرمس ہیں، بیکٹیریاز ہیں، یا گم ریسیشن کے وسائل وغیرہ جو ہیں جو آگے چل کے آپ کے ٹوتھ موبلٹی اور لوز ٹیتھ کا سبب بنتے ہیں، مطلب کہ جس وجہ سے آپ کے دانت گر سکتے ہیں، وہ ایک ایشو وغیرہ ہوتا ہے جس کے سبب آپ کے دانت وغیرہ لوز ہو کر گر جاتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ کاسٹلی جو ڈینٹل ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں اور ایکسپینسو وجہ کے سبب آپ اسے یوز نہیں کر سکتے، اور کاسٹلی جو آپ کے مہنگے کراؤن و آرٹیفیشل ٹیتھ بنتے ہیں، ان سے آپ اگر بچنا چاہتے ہیں، دانتوں میں لگنے والے کیڑے کا جو کنزرویٹو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جسے روٹ کینال تھراپی وغیرہ کہا جاتا ہے، روٹ کینال ٹریٹمنٹ کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک موسٹ ایکسپینسو ٹریٹمنٹ اور ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کنکلن اگر نکالا جائے ان سارے مسائل کی وجہ جو ایک ہی وہ ہے آپ کی لیک آف اورل ہائیجین، مطلب کہ منہ کی صفائی نہ رکھنے کی وجہ سے منہ میں موجود مختلف قسم کے جو جرمس ہوتے ہیں، بیکٹیریا ہوتے ہیں، وہ ان سارے مسائل کا سبب بنتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں حل کی۔ اگر آپ اچھی طریقے سے برش کرتے ہیں، اچھی طریقے سے برش کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف اپنے دانتوں کو آگے پیچھے برش سے رگڑیں، یہ اس کا پراپر سا وے ہوتا ہے جو آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ جب بھی برش کریں تو ایک تو آپ کو اس کو سرکولر مینر میں استعمال کرنا ہے، دوسرا ہمیشہ کھانے کے بعد ہی برش کرنا ہے۔ اکثر لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ کھانے سے پہلے برش کرتے ہیں، بعد میں کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، جس کے سبب ان کے دانتوں میں پلاک، ٹارٹر اور کلکلس وغیرہ ڈپوزٹ ہو جاتا ہے۔ ٹوتھ برش کے ساتھ اگر ہو سکے تو ڈینٹل فلاس کا بھی یوز کریں، کیونکہ یہ انٹر ڈینٹل ایریاز پر جو ہے آپ کا پلاک، ٹارٹر کو ریموو کرنے میں کافی حد تک مدد دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی گم بلیڈنگ اور جنجوائٹس وغیرہ کے جو مسائل ہیں وہ کافی حد تک دور ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دانتوں پر پلاک، کلکلس، ٹارٹر وغیرہ ڈپوزٹ ہے تو ایک بار اس کی اسکیلنگ کریں، کیونکہ یہ برش سے ریموو نہیں ہوتا۔ لوگ دانتوں پر ان جمے ہوئے سخت پتھر کو ریموو کرنے کے چکر میں ایگریسو مینر میں برش کرتے ہیں، جس کے سبب ان کو گم ٹراما یعنی گم بلیڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ان مسائل میں سے اگر آپ واقعی بیزار ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بچت ہو، اپنی اورل ہیلتھ کا خوب اچھی طریقے سے خیال رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ اورل ہائیجین مینٹیننس کا بہتر نمونے سے احتیاط کریں گے تو امید ہے انشاءاللہ کافی حد تک آپ کی بچت ہو سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ مختصر سے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر واحد بخش پوزار کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔